اللہ اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے اللہ کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا پیارا حق جو مومنوں کے دلوں کی غذا ہے، جو ان کے قلوب کا اطمینان ہے، جو ان کی روحوں کا سکون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کا حکم دیا اور اس میں ساتھ یہ تاکید فرمائی کہ بڑی کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی خوبصورت باتیں تحریر فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں، جس کا کوئی متعین وقت نہیں، بلکہ تمام اوقات، تمام موسم، صبح و شام اور دن رات، ساری زندگی اللہ کے ذکر کے مواقع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں میں، مسافر ہو یا مقیم، بیمار ہو یا تندرست، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں، کھڑے ہو یا بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ صحابہ کرام کے اقوال اس حوالے سے ملتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کی کوئی حد نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا خدا کو پسندیدہ ہے، خدا کو مطلوب ہے۔ اسے کثرت ذکر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنا۔ قرآن مجید میں، احادیث طیبہ میں ذکر کثیر یعنی بہت زیادہ ذکر کرنے کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی قرآن مجید کی آیت مبارکہ جو تلاوت کی، فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بڑی کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان میں جو اصحاب عقل ہیں ان کی پہچان اور ان کی صفات کے طور پہ بیان فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے، وہ بیٹھے ہوں تو بھی خدا کو یاد کرتے، اور وہ اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں تو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی انسان کی تین حالتیں بنتی ہیں کہ وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تینوں حالتوں میں جو اولو الالباب ہیں، جو عقل والے ہیں، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بڑی کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا یا حکم دیتی ہیں یا اس کی فضیلت بیان کرتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ اسے بڑی کثرت کے ساتھ ہم یاد کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو معمول مبارک تھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کیا جائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت دائمہ ہے
اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور ہر گھڑی اللہ کو یاد کرنا، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور یہ عظیم ترین سنتوں میں سے ہے، اور یہ دین کی بنیادی مطلوب کاموں میں سے ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو اس کے دل و دماغ کے اندر جو اس کی عظمت ہے وہ اس کے دل و دماغ پہ چھائی رہتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کی اصلاح بھی ہوتی ہے، اسے فلاح بھی ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک ہے، بڑی خوبصورت حدیث پاک، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکام میرے لیے بہت زیادہ ہو گئے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز کا حکم دے دیجئے کہ جسے میں لازم کر لوں، میں اس ایک حکم کو تھام لوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں بقیہ احکام پہ عمل نہیں کروں گا، تو مجھے ایک بس بتا دے اس پہ عمل کروں گا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لازمی، جو فرض واجب ہیں ان پہ تو عمل کر ہی لوں گا، جن کی بہت تاکید ہے ان پہ عمل کر لوں گا، لیکن ہر کام کو میں کما حقہ ادا کروں یہ بڑا مشکل ہے۔ تو لہٰذا اب وہ جو زوائد ہیں، زوائد سے مراد ہے جو فرض و واجب کے علاوہ ہے، ان میں کوئی ایک مجھے بتا دے کہ اسے میں مضبوطی سے تھام لوں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، کہ تمہاری زبان خدا کو یاد کرتی رہے۔ تو اگر بہت سارے دیگر احکام جو فرض و واجب نہ ہوں اور سنت مؤکدہ کے درجے میں بھی نہ ہوں، اگر ان سب پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو پھر کم از کم جو ذکر الہی ہے اسے تھام لینا چاہیے، اور بندے کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں فرمایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، مسند احمد کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا اس درجہ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ یاد کرو کہ لوگ مجنون کہیں، لوگ کہیں دیوانہ ہے یہ، اتنا کثرت سے ذکر کرو۔ اب یہاں پر اس کے دو تین مفاہیم بنتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں تو الفاظ کے ساتھ وضاحت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی کثرت سے یاد کرو کہ منافق تمہیں یہ کہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کر رہا ہے، اس کو باقی کسی کام کی پرواہ ہی نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ منافق کہیں کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ منافقوں کا ہی کہنا ضروری نہیں، بلکہ اللہ کا ذکر اتنا زیادہ کیا جائے کہ لوگ کہیں یار یہ تو دیوانہ ہے۔ جیسے دیوانہ، کوئی محبت میں دیوانہ ہو جائے، کسی کو محبت کا جنون ہو جائے، تو وہ اپنے محبوب کو جس طرح کثرت سے یاد کرتا ہے اور اس کے دل و دماغ پہ اپنے محبوب کا خیال چھایا رہتا ہے اور اس کی زبان پہ اپنے محبوب کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا اوڑھنا بچھونا ذکر محبوب بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر اس طرح یاد کرو خدا کو کہ لوگ کہیں یہ تو خدا کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، یہ تو اللہ کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو اتنی کثرت سے یاد کرو۔ ایک اور حدیث مبارک معجم کبیر کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذکر اللہ عند کل حجر و شجر، ہر درخت اور ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کرو۔ کسی پتھر کے پاس سے گزرو تو بھی خدا کو یاد کرو، کسی جو ہے وہ درخت کے پاس سے گزرے تو بھی خدا کو یاد کرو، کیونکہ بندہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے قیامت کے دن وہ جگہ گواہی دے گی کہ میرے اوپر فلاں بندے نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، یومئذ تحدث اخبارہا بأن ربک اوحی لہا، کہ اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ تو زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بتائے گی کہ میرے اوپر فلاں بندے نے یہ عمل کیا تھا، اچھا کیا تھا تو اچھے کی گواہی دے گی، برا کیا تھا تو برے کی گواہی دے گی۔ تو جب ہر درخت کے پاس اور ہر پتھر کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے گا تو یہ سارے پتھر، یہ سارے درخت
اور وہ زمین کے سارے حصے قیامت کے دن بندے کے حق میں خدا کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ یہ تجھے یاد کرنے والا تھا، یہ تیرا ذکر کرنے والا تھا، یہ تیری محبت کے اندر تیرا نام لینے والا تھا، اس کے دل میں تیرا ذکر تھا، اس کی زبان پہ تیرا ذکر جاری رہتا تھا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اس طرح معمول بنا لیا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کوئی فرض مقرر نہیں کیا مگر اس کے لیے ایک حد معین کی، پھر عذر کی حالت میں لوگوں کو اس سے معذور رکھا کہ معافی دے دی کہ ان کو اس حد تک رخصت ہے، لیکن فرمایا سوائے اللہ کے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہیں کہ جس حد پہ ذکر کی انتہا ہو جائے۔ جب تک عقل سلامت اللہ کے ذکر کرنے کی ترغیب موجود ہے، جب تک طاقت موجود اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد ہیں امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی اکابر تابعین میں سے اور ائمہ مفسرین میں سے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ الذکر الکثیر اللہ یتناہا ابدا، کہ ذکر کثیر بڑی کثرت سے جو یاد کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ختم ہی نہ ہو، ہمیشہ دائماً بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ اور یہ ذکر اتنا فضیلت والا ہے، یہ اتنی عظمت والا ہے، یہ دیگر اعمال پر اتنا فائق ہے کہ آپ ان احادیث مبارک سے ذرا اندازہ لگائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو ذکر الہی سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو، یعنی اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں؟ یعنی ذکر الہی سب سے بڑا عمل ہے جو عذاب سے بچاتا ہے، تو کیا جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ذکر کرنے کے مقابلے میں زیادہ نجات دینے والا نہیں، یعنی ذکر الہی جہاد سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ ہاں فرمایا کہ ہاں وہ مجاہد جو اپنی تلوار کے ساتھ دشمنوں سے اس قدر لڑے، اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے، تو اس کا مرتبہ بڑھ جائے گا، اس مجاہد کا مرتبہ بڑھ جائے گا، ورنہ ذکر الہی کا مرتبہ سب سے زیادہ ہے، یہ سب سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہے۔ انجا من عذاب اللہ، یہ اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا۔ ایک دوسری حدیث مبارک ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ستھرا، پاکیزہ اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والا اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں ماریں اور وہ تمہیں شہید کر دیں؟ ان سب سے زیادہ درجے بلند کرنے والا عمل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں وہ عمل بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جی بالکل بتائیے، کہ ایسا عظیم عمل کہ جو اللہ کی راہ میں سونا چاندی خیرات کرنے سے بھی زیادہ ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ اتنا عظیم عمل ہے، یہ اتنا عظیم عمل ہے، گویا ایک بندہ خدا کی راہ میں سونا چاندی خیرات کر رہا ہے، دوسرا بندہ اپنی جان کی قربانی دینے پہ پہنچا ہوا ہے، اور ایک بندہ خدا کی یاد میں محو ہے، مگن ہے، اس کی زبان بھی خدا کا ذکر کر رہی ہے اور اس کا دل بھی اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، ڈوبا ہوا ہے، تو اس کا جو مرتبہ ہے اور جو اس کی فضیلت ہے وہ باقی سب سے زیادہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عظمت۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں کی جو ایک اور فضیلت ہے، اور کیا شاندار فضیلت ہے، ایک بڑی طویل حدیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، اس کو تھوڑا سا اختصار سے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں
جو راستوں میں چکر لگاتے رہتے ہیں، سیاحین فی الارض، جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ فرشتے ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، جب وہ کسی ایسی قوم کو پا لیتے ہیں کہ جو بیٹھے ہوئے اور ان کی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری ہے، جب وہ ایسی قوم کو پا لیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ آؤ، یہاں دیکھو، یہاں اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ تو فرشتے جمع ہوتے ہیں اور وہ فرشتے جمع ہو کے ان ذکر کرنے والوں کے اوپر اپنے پر بچھا دیتے ہیں، پروں کا سایہ کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ سایہ کر کے یوں آسمان دنیا تک وہ ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، تیری بزرگی بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ان بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں، تیرا دیدار تو نہیں کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جو میرا ذکر کرنے والے ہیں یہ مجھے دیکھ لے، اگر یہ میرا دیدار کر لیں تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ تیرا دیدار کر لیں تو یہ تیری اور زیادہ عبادت کریں گے، تیرا اور زیادہ ذکر کریں گے، اور تیری حمد اور تسبیح بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ یہ جو ذکر کرنے والے بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ یہ مجھ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، یہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں کہ مولا ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ، جنت کو دیکھا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ جنت دیکھ لیں تو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، پھر تو اور زیادہ یہ جو ہے یہ تیرا ذکر کریں گے، ان کی حرص، ان کی جو طلب ہے وہ اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، جہنم کی آگ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، جہنم کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، اگر یہ دیکھ لے تو پھر جہنم سے بچنے کی اور زیادہ کوشش کریں اور جہنم سے اور زیادہ ڈریں گے۔ تو جب یہ بات ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں، میں نے ان سب کو بخش دیا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ، یہ جو لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے ان میں ایک بندہ ایسا بھی بیٹھا ہوا تھا کہ جو ان میں سے نہیں تھا، وہ کسی اپنے کام سے آیا ہوا تھا۔ مراد یہ کہ وہ ذاکرین میں سے نہیں تھا، وہ تو اپنے کسی کام سے یہاں سے گزرا تو وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا یا کام کے لیے رکا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ گویا اس بندے کو بھی بخش دیا گیا، جو ذکر کرنے والے ہیں وہ بھی سارے بخشے گئے، اور جو ذکر کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھ گیا وہ بھی بخشا گیا، حالانکہ وہ اپنے کام سے آیا تھا۔ لیکن یہ قوم ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ قوم وہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جیسے ہم محافل میں جاتے ہیں یا ہفتہ وار اجتماع میں جاتے ہیں، وہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، سب لوگ مل کر اللہ کا پاک نام، اس میں جلالت، اس کا تکرار کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے اس وقت ان ذکر کرنے والوں کو ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتا ہے جو ذکر کے لیے وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور صرف ان کی نہیں جو ذکر کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں بلکہ جو ان کے ساتھ ویسے بیٹھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو ذاکرین کی صحبت میں بیٹھنا اس قدر عظیم ہے۔ اولیاء کرام کی جو صحبت میں بیٹھنے کی رغبت ہوتی ہے، جو دل ہوتا ہے کہ ولیوں کی صحبت میں بیٹھے، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھے، اس کی وجہ کیا ہوتی؟ اس لیے کہ یہ نیک بندے خدا کو یاد کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی زبان پہ خدا کا ذکر ہوتا ہے، اور اگر زبان کسی وقت خاموش بھی ہو تو ان کا دل خدا کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کی برکت سے
بخشش کی امید ہوتی ہے، اس لیے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا بڑی فضیلت والا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک عرض کرتا ہوں جو کثرت سے ذکر کرنے کے حوالے سے، کیونکہ شروع سے ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اور یہ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ حق ہے جو بڑا لذیذ ہے، جو ہمارے لیے بڑا سرور اور بڑے سکون اور بڑے اطمینان والا ہے۔ اب اس کی ایک اور فضیلت عرض کرتا ہوں۔ تاریخ کبیر کے اندر یہ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندے کو میرے ذکر نے مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا، یعنی وہ بندہ میرے ذکر میں اتنا لگا رہا کہ وہ مجھ سے دعا بھی نہیں اس نے مانگی، بلکہ دعا مانگنے کی جگہ بھی وہ میرا ذکر ہی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس ذکر کرنے والے کو مانگنے والوں سے زیادہ عطا کروں گا۔ جو مانگنے والے ہیں ان کو اتنا نہیں ملے گا جتنا نہ مانگنے والے کو ملے گا، کہ اس نے کیوں نہیں مانگا؟ اس لیے کہ اللہ کی یاد میں لگا ہوا تھا، وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارک مسند احمد کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ذکر کرنے پر جمع ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ذکر کرنے پر جمع ہوتی ہے، تو آسمان سے ایک منادی ندا کرتا ہے کہ اے لوگو، اس حال میں کھڑے ہو جاؤ کہ تمہاری بخشش کر دی گئی اور تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے گئے۔ یہ ہے محفل ذکر، یہ ہے ذکر کی مجلس، یہ ہے اجتماع ذکر، کہ جہاں اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، تو ان کو ایک منادی ندا کرتا ہے، فرشتہ ان کو ندا کرتا ہے کہ تم اس حال میں کھڑے ہو، یعنی کہ تمہاری جب مجلس ختم ہوتی ہے تو مجلس کے اختتام پہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس حال میں کھڑے ہو کہ تمہاری بخشش کر دی گئی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر اس قدر اعلیٰ، عرفہ، افضل اور اس قدر بابرکت ہے۔ ایک اور حدیث مبارک، بلکہ ایک اور جو ایک شریعت کا ایک اصول اور ایک ضابطہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے کہ تمام اعمال حسنہ، جو اچھے اعمال ہیں، ان سب کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جو ان کا مقصد ہے، جو ان سے مقصود ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز ارکان اسلام میں سے بہت عظیم عبادت ہے، لیکن خود اس نماز کا اپنا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید سے سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے۔ تو گویا نماز جو افضل الاعمال ہے، جو دین کا سب سے اہم ترین فریضہ ہے، جو سب سے اہم ترین چیز ہے، اس کا بھی مقصد اللہ تعالیٰ نے ذکر الہی بیان فرمایا۔ تو یہ ذکر کے حوالے سے چند ایک بنیادی باتیں میں نے عرض کی۔ اچھا، اس کے بعد ذکر کے چند کوئی اور فضائل میں عرض کرتا ہوں کہ ذکر سے جو دیگر فوائد حاصل ہوتے، یہ تو میں نے جو منصوص تھے، جو احادیث میں، جو قرآن کے اندر بیان کیے گئے تھے، وہ میں نے عرض کیے۔ اب اس سے ہٹ کر جو ذکر سے ویسے فوائد ملتے ہیں وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، ذکر الہی سے دل کی صفائی میں اضافہ ہوتا ہے، دل صاف ہوتا ہے، اور جو دل میں سختی ہے، جسے قساوت قلبی کہتے ہیں، دل کی سختی، یہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل نصیحت قبول کرنے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دل کی نرمی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے، نصیحت اس پہ اثر کرنا شروع کر دے۔ اور دل کی سختی یہ ہوتی ہے کہ عبادت کی طرف دل راغب نہ ہو اور نصیحت دل کے اوپر اثر نہ کرے۔ تو ذکر الہی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل صاف ہونا شروع ہوتا ہے،
دل سے جو قساوت اور سختی ہے یہ دور ہونا شروع ہوتی ہے، دل نرم ہوتا ہے، نصیحت قبول کرتا ہے، عبادت کی طرف راغب ہوتا ہے اور دل کی نورانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیونکہ گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے دل تاریک ہوتا ہے۔ جیسے حدیث مبارک میں فرمایا گیا نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے تو مٹ جاتا ہے، اور توبہ نہ کرے تو پھر جب اور گناہ کرتا ہے ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ یہ ڈاٹ لگتے لگتے ایسا ہو جاتا ہے کہ پورے دل کے اوپر سیاہی چھا جاتی ہے، جسے دل کا زنگ کہتے ہیں۔ لیکن جب ذکر الہی ہوتا ہے تو یہ زنگ مٹتا رہتا ہے، یہ سیاہی دور ہوتی رہتی ہے، دل میں نورانیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دل روحانیت کا عادی ہوتا ہے۔ اچھا، فرشتے جو ہے وہ اس کے قرب میں کمفرٹ محسوس کرتے ہیں، اطمینان محسوس کرتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ذکر الہی کی وجہ سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی یہ بھی ہے کہ بندہ خدا سے محبت کرتا ہے تو اسے یاد کرتا ہے، لیکن جب یاد کرتا ہے تو محبت بڑھتی ہے۔ یعنی کہ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ خدا کی محبت اسے ذکر کی طرف لے جاتی ہے اور ذکر اسے خدا کی محبت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ذکر کرنے سے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ سے محبت کرنے والے۔ اچھا، دوسرا ذکر کا ایک اور فائدہ مزید یہ ہے کہ دنیا کی محبت بندے کے دل سے کم ہوتی رہتی ہے اور بندے کی توجہ خدا کی طرف اور آخرت کی طرف بڑھتی رہتی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہو جا۔ تو یہ دونوں کا آپس میں تعلق ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے نام کو یاد کرتا ہے تو دنیا سے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا سے ٹوٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کے تعلقات ختم کر دیتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کے دل سے جو دنیا ہے وہ ہٹتی رہتی ہے اور اس کی جگہ خدا کی یاد اس کے دل میں جاگزی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہے قلبی طور پر انقطاع عن الخلق اور توجہ الی الخالق۔ یہ ذکر الہی کی کثرت کی ایک بہت بڑی برکت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ ذکر الہی سے خدا کا قرب ملتا ہے، کیونکہ ذکر خدا کو یاد کرنا ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے اسے خدا کا قرب ملتا ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا انا جلیس من ذکرنی، حدیث قدسی ہے کہ جو مجھے یاد کرنے والا ہے میں اس کا ہم نشیں ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں۔ اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے حبیب جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو میں قریب ہی ہوں، بے شک میں قریب۔ تو بندہ جب خدا کو پکارتا ہے تو خدا اس کے قریب ہوتا ہے، جب وہ خدا کو یاد کرتا ہے خدا اپنی رحمت سے اس کے قریب ہوتا ہے۔ ویسے تو خدا اپنی شان کے لائق اپنے علم اور قدرت سے ہر ایک کے قریب ہے، جہاں بھی وہ خدا تمہارے ساتھ ہے، علم قدرت کے اعتبار سے اور اپنی شان کے اعتبار سے خدا ہر ایک کے قریب ہے۔ لیکن جو ذکر کرنے والے ہیں، جو خدا کو پکارنے والے ہیں، جو خدا سے دعا کرنے والے ہیں، جو خدا سے مانگنے والے ہیں، تو خدا ان کے ساتھ ایک خصوصی معیت کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت جو ذکر الہی کی برکت اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے، جہاں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت سے بھی علماء نے اس کا استدلال کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت اور شہرت ڈال دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ دنیا جہان میں دور دراز کے ممالک، علاقے، شہر جہاں ہم کبھی گئے نہیں، جن بزرگوں کو ہم نے دیکھا نہیں، جنہیں دنیا سے گزرے ہوئے 200 سال، 500 سال، 1000 سال ہو چکے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں،
سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یا اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ، اور اولیاء کرام، کوئی بغداد شریف میں ہے، کوئی کوفہ میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی جو ہے وہ سیریا میں ہے، کوئی بیت المقدس میں ہے، کوئی دمشق میں ہے، کوئی حلب میں ہے، کوئی پاکستان کے کسی شہر میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، دنیا جہان کے اندر یہ اولیاء کرام پھیلے ہوئے، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے، ان کی تعظیم ہے، ان کی عقیدت ہے، ان کی یاد ہے، ہم ان کے نام کے اوپر سر جھکاتے ہیں، اور دنیا جہان کے اندر ان کا شہرہ ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کی عزت، ان کی محبت اور ان کی شہرت دنیا کے اندر عام کر دی۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے خدا کی یاد میں اپنے آپ کو مگن رکھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب جس آیت سے علماء نے استدلال کیا وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اس کے کئی معنی ہیں، اور ان معنی میں سے ایک معنی یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا شہرہ کروں گا، لوگوں کے درمیان تمہارا ذکر خیر پھیلا دوں گا، لوگوں کی زبانیں تمہارا ذکر کریں گی، تم میری یاد کو اپنی زندگی کا محور و مرکز اور مدار بنا لو، لوگ ساری زندگی تمہیں یاد کریں گے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دنیا جہان کے اندر اولیاء کرام پھیلے ہوئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا کی یاد میں لگا کے رکھا، تو آج خدا نے لوگوں کی زبانوں پر ان کا ذکر جاری کر دیا، ان کا نام لیا جاتا ہے تو ساتھ میں رضی اللہ تعالی عنہ یا رحمت اللہ علیہ کا لفظ بولا جاتا ہے، دعا مانگی جاتی ہے۔ اب ذکر الہی کے حوالے سے ایک اور چیز کہ یہ تو اس کے فضائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے، خدا کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، بلکہ سارے نبیوں کی سنت ہے، اولیاء کی سنت ہے، اس کے فضائل ہیں، اس کی برکتیں ہیں، اس کی ترغیب ہے، اس کی تاکید ہے، سب کچھ ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم کثرت ذکر اپنی عادت کیسے بنائیں؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کو بڑی کثرت سے یاد کرنے والے بن جائیں اور یہ جتنے فضائل ہیں یہ ہمیں بھی حاصل ہو جائیں، ہمارے لیے بھی وہ فضیلت ہو، اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، خدا نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو فضائل ہیں یہ ہمیں حاصل ہوں تو کیسے؟ تو دیکھیے ایک تو بڑا سمپل سا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی آپ عادت بنا لیں کہ حتی الامکان ہر وقت اللہ کو یاد کریں گے، سوائے اس کے کہ واش روم میں ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ذکر کرنا منع ہے، تو اس کے علاوہ اب ہر وقت تسبیح پڑھنا، اللہ اللہ کہنا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، جو آپ کی زبان پہ آسان ہے وہ پڑھنا معمول بنا لیں تو کثرت ذکر ہو جائے گا۔ لیکن کچھ اس کے یوں کہہ لیں کہ تھوڑا سا ٹیکنیکل انداز میں عرض کر دیتا ہوں کہ جس کو آپ اپنائیں گے تو ایزیلی اپنا بھی سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے کثرت سے ذکر کرنے والوں میں بھی داخل ہو جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی کثرت سے دعائیں مانگی ہیں۔ آپ کے معمولات میں تھا کہ کسی کام سے پہلے یا کسی کام کے بعد آپ دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو مسنون دعائیں ہیں انہیں یاد کر لیں اور انہیں اپنے معمول میں شامل کر لیں۔ صبح سو کے اٹھیں تو اٹھتے ساتھ ہی دعا پڑھنے کی ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کے بعد اگر آپ پانی پیتے ہیں تو پانی پینے سے پہلے بسم اللہ شریف اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر واش روم جاتے ہیں تو واش روم جانے سے پہلے کی بھی دعا ہے اور باہر نکلنے کی بھی دعا ہے۔ اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے سے شروع میں بھی بسم اللہ شریف ہے اور وضو کے آخر میں بھی دعا ہے۔ اس کے بعد آپ گھر سے نماز کے لیے نکلتے ہیں تو گھر سے باہر قدم رکھنے کی بھی دعا ہے۔ اچھا، بلکہ اس سے پہلے آپ قمیض وغیرہ پہنتے ہیں تو قمیض وغیرہ پہننے کی بھی دعا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں تو باہر قدم رکھنے کی دعا ہے۔ پھر آپ مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں دایاں قدم رکھ کے
پھر پڑھنے کی دعا ہے. پھر مسجد میں تو ذکر الہی کا معمول ہے. اب آپ مسجد سے جب باہر آتے ہیں تو مسجد سے باہر قدم رکھنے کی دعا ہے. اس کے بعد آپ گھر میں آتے ہیں تو گھر میں قدم رکھنے کی دعا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کا جو اتنا پیریڈ گزرا، اس میں کیا ہوا، آپ کی زبان پہ دعائیں جاری رہیں. اور دعا اللہ کے ذکر کی بڑی اعلیٰ صورت ہے. اب اس کے بعد آپ کھانا کھاتے، اگر آپ کا معمول یہ ہے کہ جیسے آپ فجر کے بعد گھر میں ناشتہ کرتے ہیں، اس کے بعد آفس جاتے ہیں، تو اب کیا ہے کہ اب آپ نے آفس کے لیے تیاری کرنی، کھانا کھانا ہے. کھانا کھانے سے پہلے دعا، ہر لقمے پر یا واجد، کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے. اب آپ اس کے بعد جو ہے وہ نہاتے ہیں، کپڑے چینج کرتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں. آپ اس طرح کے جو معمولات کریں گے ان سب سے پہلے بسم اللہ شریف، ہر اچھے کام سے پہلے، ہر جائز اور اچھے کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنی چاہیے. تو آپ بسم اللہ شریف پڑھیں، اور جہاں جہاں کوئی دعا ہے وہاں پر دعا پڑھ لیں. تو یہ میں نے آپ کو چند ایک چیزیں عرض کی. اب رات سونے تک جتنی چیزیں ہیں ان کے ساتھ دعائیں جڑی ہوئی ہیں. تو اب جب دعاؤں کو، یہ جو مسنون دعائیں ہیں، ان کو آپ اپنا معمول بنا لیں گے تو یہ تنہا یہی چیز اللہ کو کثرت سے یاد کرنے کے دائرے میں آپ کو داخل کر دے گی. یہ ہو گیا ایک. دوسرے نمبر پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح و شام بہت سے اوراد و وظائف پڑھے، یا پڑھنے کی آپ نے فضیلت بیان فرمائی. اب آپ انہیں اپنے معمول میں شامل کر لیں. جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہر دن 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو اب آپ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا اپنا معمول بنا لیں. اس کے ساتھ کچھ اور سورہ حشر کی جو آخری آیتیں ہیں صبح اور شام پڑھنے کی فضیلت ہے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ بھی صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنے کا ہے. اچھا، رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے دم کرنے کا ہے. تو اس طرح کے کئی وظائف ہیں کہ جن کا یا تو نبی پاک علیہ السلام نے جن پر عمل فرمایا، یا جن کا طریقہ بیان کیا، جن کی ترکیب دی. تو یہ جو معمولات ہیں آپ ان کو یاد کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں. اب آپ دیکھیں کہ ایک تو مسنون دعائیں تھیں، اس کے ساتھ یہ اوراد و وظائف ہو گئے. اب یہ مزید اس کے اندر ایڈ ہو گئے. اس کے ساتھ کلمہ طیبہ عظیم فضیلتوں والا ہے. اس کی 1-2 تسبیحات ہی صرف اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اس کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا، یہ ویسے ہی ہر مسلمان کو روزانہ پڑھنا چاہیے. تو تھوڑا سا قرآن مجید کی تلاوت اپنے معمول میں شامل کر لیں. فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، جو آپ کو آسان لگے اس میں تلاوت شامل کر لیں. اچھا، اسی طریقے سے درود پاک، کہ ہم مسلمان ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہماری غلامی اور ہماری محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھیں. تو اب درود کو اپنی زندگی میں شامل کریں. آپ درود پڑھیں گے، آپ کی محبت کی ایک تسکین بھی ہوگی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی ہوگا، اس ذکر کی برکتیں بھی ملیں گی. اور درود پاک بھی ذکر الہی ہے، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنا خدا کو یاد کرنا ہے، کہ آپ خدا کے رسول ہیں، آپ کو اسی اعتبار سے ہم یاد کرتے ہیں. اچھا، اسی کے ساتھ اگر روزانہ تھوڑا بہت کوئی نعت سننا یا پڑھنا، یہ اپنے معمول میں شامل کر. خواہ دن میں کوئی ایک نعت 4-5 اشعار جو ہے وہ پڑھ لیں یا سن لیں. تو نعت ذکر مصطفیٰ، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا. نمازیں جو ہے وہ ویسے ہی فرض ہیں، تو وہ تو بہرحال جو ہے وہ اپنی جگہ پڑھنی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری ٹائم نہیں دینا پڑے گا. کوئی آپ کو اس کے لیے 2 گھنٹے بیٹھ کر کچھ کرنا نہیں پڑے گا. بس آپ کے صبح و شام میں، آپ کے دن رات میں، آپ کی زندگی کے اوقات میں یہ چیزیں تھوڑی تھوڑی ایڈ ہوں گی، لیکن آپ اسی میں شامل ہو جائیں گے جس کے بارے میں، جس کے یہ فضائل بیان کیے گئے کہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے، کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرتے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو جو یاد کرنے والے ہیں، تو یہ سب سے بڑا عمل کرنے والے ہیں جو عذاب الہی سے نجات دینے والا ہے. تو یہ ایک بڑا آسان اور بڑا خوبصورت سا طریقہ ہے
کہ اگر اسے اپنا لیں تو ہم اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، حکم الہی پر عمل ہو جائے گا اور یہ فضائل بھی حاصل ہو جائیں گے، اور خدا کا ہم پر ہم جو ہے وہ لا شے افراد پر جو خدا کا حق ہے، تو اس حق کی کچھ ادائیگی کرنے میں بھی ہم خدا کے فضل سے کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ذکر کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ